السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ عمومی طور پہ ڈسکس ہوتا ہے اور لوگ آپس میں بحث مباحثے مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو آدمی فوت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے یا کسی اور جگہ اس کی تدفین ہوتی ہے، تو کیا وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وہ دنیا کے لوگوں کی آوازیں سنتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو عام طور پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، مذہبی لوگ بھی کرتے ہیں اور غیر مذہبی لوگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ پہلے ایک اپنی ذات کے اوپر غور کریں۔ ہمارا جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک لحاظ سے۔ ایک تو یہ ہمارا گوشت پوشت کا جو ہمارا جسم ہے، انسان ہے، اور ایک ہمارے اندر ایک روح ہے۔ یہ گوشت تو نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی، بلکہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آج تک کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلسفی، کوئی جو ماہر ہوتا ہے انسانی جسم کا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ آج تک وہیں کھڑے ہیں جہاں آج سے صدیوں سال پہلے کھڑے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے، اور قبر میں چلا جاتا ہے۔ وہ قبر چاہے زمین پہ ہو، بعض لوگ ہیں کہ وہ قبر نہیں ملتی، لوگ ان کو جلا دیتے ہیں تو اس کی راکھ کو سمندروں میں بہا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی میت کو چھت کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ تاکہ پرندے کھا لیں، تو اس کے جسم کو پرندے کھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہواؤں میں ہی تعلیل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا یہ جو قبر ہے ایک استعارہ ہے، ورنہ مراد یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، جو اگلی زندگی ہے جس کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، کیا وہ اس میں سنتا ہے؟ اگر وہ سنتا ہے تو کس طرح سنتا ہے؟ ہر وقت سنتا ہے؟ ہر بات سنتا ہے؟ تو چونکہ برزخ کی زندگی کے بارے میں آج تک کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلسفی ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکا یقین کے ساتھ کہ مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ جو بتا دے گا، خالق اور مالک، وہ اپنی کتاب میں بتا دے یا اپنے نبیوں کی طرف وحی کر دے، اور وہ نبی پھر ہمیں بتا دیں۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کیا مرنے کے بعد اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری ایک لمبا موضوع ہے، تو میں دو تین باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے یا میت سنتی ہے یا مردے سنتے ہیں، وہ چند ایک احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک تو وہ حدیث جو جنگ بدر کے موقع پر آپ نے کافروں کی مردہ لاشوں سے خطاب کیا، اور بعض صحابہ نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، آپ ان سے خطاب فرمائے، یا اب تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یا اس قسم کے الفاظ تھے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ مردے سن رہے ہیں۔ اسی طرح وہ روایت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم یا اہل القبور۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب تم میت کو دفن کر کے واپس آتے ہو تو حضور نے فرمایا انہو لا یسمع قرع نعالہم، یہ دفن کرنے والے لوگوں کی جوتوں کی آواز بھی وہ سنتا ہے۔ تو ان 2-3 احادیث یا اس جیسی دوسری احادیث سے ان کا نظریہ یہ ہے کہ میت سنتی ہے، مردے سنتے ہیں۔ ویسے ایک بات میں ضمناً ذکر کروں گا، اگر مسائل کو اس طرح حدیثوں کے 1-2 ٹکڑے لے کر ثابت کرنا ہو، پھر تو میرے سامنے ایک حدیث موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ میت بولتی بھی ہے، مردے بولتے ہیں، وہ بھی ایک حدیث ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ ابو سعید اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، جب لوگ میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اگر وہ میت نیک ہوتی ہے تو میت کہتی ہے، بولتی ہے قدمونی، کہ مجھے جلدی جلدی آگے لے جاؤ میرے اچھے مکان میں۔ اور اگر وہ جو فوت ہوا ہے برا آدمی ہے، وہ ہائے وائے پکارتا ہے اور کہتا ہے این تذهبون بها، اور تم اس آدمی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی یہ عقیدہ بنا لے کہ میت بولتی بھی ہے، یا وہ روایتیں جو قبر کے اندر سوال و جواب ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، وہ سنتا ہی تو جواب دیتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ دنیا میں جو مسائل ہوتے ہیں اس میں تو ہم کوئی اپنے عقل اور قیاس کے گھوڑے دوڑا لیتے ہیں، لیکن جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے اس میں ہم صرف وہی کچھ کہیں گے جو حدیثوں سے ثابت ہے۔ اگر حدیث سے یہ ثابت ہے یسمع قرع نعالہم، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ ہم آگے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جب دفن کر کے آتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، اور اگر میت کو دفن کرنے والوں میں سے کسی کا موبائل کی رنگ ٹون آتی ہے تو وہ رنگ ٹون بھی سنتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ قرع نعالہم، یا وہ اذان کی آواز بھی سنتا ہے، یا وہ جو لوگ پھیری والے بولتے ہیں کہ پریشر کوکر ٹھیک کرا لو، وہ بھی ان کی آواز نہیں سنتا۔ ہم اس کے اوپر قیاس نہیں کریں گے، ہم وہیں تک رہیں گے جہاں تک حدیث میں آیا۔ اور پھر آگے بعض لوگ یہ مسئلہ ثابت کرنے کے بعد کہ میت سنتی ہے، پھر وہ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نیک لوگ ہیں، یہ ہماری فریاد، ہماری دعا، ہماری پکار، ہماری التجا سنتے ہیں، اور پھر ہماری مدد بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جا کے ہمارا پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ تو یہ قیاس کے گھوڑے دنیا کے معاملات میں دوڑائے جا سکتے ہیں، آخرت کے معاملات میں بس جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے اسی کو مان لیں گے۔ تو اب اگر یہ حدیث ہے کہ میت، نیک آدمی میت جو ہے وہ نیک صالح آدمی جب اس کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے قدمونی، مجھے آگے جلدی لے جاؤ۔ اب آگے آدمی یہ کہے کہ وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا یہ کام بھی کر دینا، میرا فلاں قرضہ بھی اتار دینا، یہ کام بھی کر دینا، تو اس سے استدلال کرتے ہوئے ہم کہیں گے نہیں، بس وہ اتنا ہی ثابت ہے، اتنا مان لیں گے۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہوگی وہ مان لیں گے۔ اور پھر ایک ضمناً بات میں کہنا چاہتا ہوں، کیا مرنے کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں کیا ان کے پاس خدائی اختیار ان کو مل جاتے ہیں؟ کیا ان کی صلاحیتیں کوئی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں؟ اگر ان کو خدائی اختیار مل جاتے ہیں یا ان کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کے لیے کوئی ہم قیاس نہیں مانیں گے،
کوئی عقلی دلیل نہیں مانیں گے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوئی حدیث ہوگی تو مانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی، پرکھنے کی اور جانچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔